آسان ناظرین کرام، الیکشن کی فضا تو بن رہی ہے جناب، لیکن اس سلسلے میں جو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف الیکشن لڑ سکے گی نہیں لڑ سکے گی، تو اس سلسلے میں ایک رکاوٹ تھی، بہت بڑی رکاوٹ، کہ ان کے الیکشن جو تھے اس کو الیکشن کمیشن نے فیئر نہیں مانا، تھے ہی نہیں الیکشن۔ تو کل انہوں نے کوئی اپنے الیکشن کرائے ہیں جس کے بارے میں بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بہت سی گفتگو کی جاتی ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب کا نام کون نہیں جانتا؟ وہ تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں، انہیں اصولی طور پر کچھ تحریک سے اختلافات بھی رہے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں انہوں نے ہی مقدمہ کیا تھا۔ کل الیکشن کے وقت بھی وہ وہاں موجود تھے، اور وہ ان کی موجودگی کی وجہ سے تحریک انصاف کو خاصی پریشانی سی نظر آتی تھی کہ یہ کیوں یہاں آئے، کیا کرنے آئے ہیں، الیکشن لڑنے آئے ہیں، کاغذ لینے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کچھ مسئلہ ہوگا، کیا کیسی صورتحال ہوگی۔ تو وہ بھی مطمئن نہیں ہے الیکشن جس طرح کرائے گئے ہیں، جس طرح کنڈکٹ کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے بھی کنڈکٹ کیے گئے چلو بھیا مان لو، انہوں نے یہ تو کر دیا کہ اپنا چیئرمین تک بدل دیا ہے، اب مان لو اور ان کو بلہ الاٹ کر دو، پھر دیکھو میدان میں کیا ہوتا ہے۔ تو میں اکبر ایس بابر صاحب سے جنہوں نے بڑی مہربانی کی، ہمارے ساتھ اس کو موجود ہیں، ان سے میں رائے پوچھتا ہوں کہ وہ الیکشن کے بارے میں اور اس کے حوالے سے صورتحال کا کیا تجزیہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب حضور والا اکبر ایس بابر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، بہت نوازے جناب۔ کل آپ کو ہم نے دیکھا وہاں، لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنے گئے تھے آپ وہاں اور کیا پایا آپ نے وہاں، اور آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ آپ نے بہت جنگ لڑی ہے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور اصولی جنگ لڑی ہے، پارٹی سے آپ بالکل بانی ارکان میں سے ہیں، اس لیے آپ کا حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ کل آپ جو وہاں تھے تو آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، اصل میں دیکھیے ہم پارٹی کے بانی ہیں، پارٹی بنانے والے ہیں، اور میرے جیسے 11 لوگ اور تھے جنہوں نے پارٹی کا جو بنیادی آئین جو تھا اس کو لکھا تھا، اور اس میں میں تھا، حامد خان تھے، معراج محمد خان تھے، سعید اللہ نیازی تھے، اور فوزیہ قصوری تھی، چند اور لوگ تھے۔ ہاں جی، ہاں جی بالکل، عارف علوی تھے۔ تو اس میں ہم نے ایک چیز کا بڑا دھیان دیا تھا، کیونکہ کئی دن ہم بیٹھے تھے یہاں لاہور میں حامد خان کے چیمبر میں، سارے اکٹھے ہوتے تھے اور ایک ایک شک دیکھتے تھے کہ کیا ہونی چاہیے، اور جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی، تو اس میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھا کہ پارٹی کو ایک ڈیموکریٹک جمہوری جماعت بنائیں گے، اور اس میں جو چیئرمین ہے پارٹی کا وہ 2 ٹرمز سے زیادہ نہیں ہوگا، 3 سال کے، اور اس کے بعد پھر نیا چیئرمین آئے گا اور وہ بھی الیکٹڈ ہوگا۔ اور الیکشن کا جو طریقہ کار اس وقت رکھا تھا وہ یہ تھا کہ نیچے سے اوپر تک تنظیمیں الیکٹ ہوتی تھی، یعنی یو سی لیول سے اوپر جا کے پھر تحصیل، ڈسٹرکٹ، اور پھر اس کے بعد صوبائی لیول۔ وہ جو صوبائی لیول پہ جو الیکٹڈ قیادت آتی تھی، پھر وہ الیکٹرل کالج بنتا تھا، اور بھی کچھ لوگ، وہ الیکٹرل کالج بنتا تھا کہ جو مرکزی قیادت کا انتخاب کرے۔ تو یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر پارٹی صحیح معنوں میں ایک عوامی پارٹی تو 2011 میں جا کے بنی، اور وہ مشہور لاہور کا جلسہ 30 اکتوبر کا، تو اس میں جب لوگ آئے تو پھر وہ اس سارے جمہوری کیریکٹر بنانے کے لیے پھر ایک انٹرا پارٹی الیکشن کا پروسیس شروع کیا۔ تو وہ آپ کو اگر یاد ہو تو اس میں 10 خامیاں تھیں۔ جسٹس بجی کو پھر لگایا گیا ایز اے ٹرائیبیونل، اور انہوں نے کچھ نشاندہیاں بھی کی کچھ لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کی، تو بجائے اس کی کہ وہ ان کو نکالتے، انہوں نے جسٹس بجی کو پارٹی سے نکال دیا۔ لیکن بہرحال اس میں 1 سال لگا۔ اس میں ورکر پارٹیسپیشن تھی، اس میں ہر شہر میں اور ہر ضلع میں پارٹی کے جو دفتروں میں ہجوم ہوتا تھا پارٹی ورکرز کا، جو اس انٹرا پارٹی الیکشن کے عمل میں بھرپور حصہ لے رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پارٹی میں ایک اسٹرینتھ آتی ہے، ورکر پارٹیسپیشن آتی ہے، ورکرز میں ایک کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد آتا ہے کہ ہم اپنی قیادت کا انتخاب ہم کریں گے۔ تو اب اس میں جو خامیاں تھیں، وہ کوشش تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ جو خامیاں اس کو دور کرے، اس کے لیے پھر ایک نیا الیکشن کمیشن بنا، اور اس میں تسلیم نورانی صاحب اس کے ہیڈ تھے۔ جب انہوں نے جب اسکروٹنی شروع کی تو پتہ چلا کہ وہ 80 لاکھ 87 لاکھ کی جو ممبرشپ کے دعویٰ کرتے تھے وہ غلط تھے، اور ممبرشپ تقریباً کوئی 27 لاکھ کے آس پاس نکلی۔ انہوں نے ڈیٹا ویریفیکیشن کیا
تو وہ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو وہ ایک شفاف الیکشن کرانے کے لیے اس کے قواعد و ضوابط کو ترتیب دے رہے تھے، تو پھر ان پہ دباؤ آیا تو پھر پورے کے پورا پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اس کے بعد یہ عمل پھر آگے اور مزید خرابی کی طرف جاتا ہے کہ آربیٹری چینجز کر دی، آئین میں ترامیم کر دی، نیشنل کاؤنسل کا جو جس طرح بنتی ہے اس میں ترامیم کر دی، سیکرٹ بیلٹ کی جگہ کئی جگہ شو آف ہینڈز کر دیا، پینل بہت ساری تبدیلیاں کی۔ اب یہ عمل چل چل کے تقریباً جون 2021 تک جب آیا تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ کا جو اپنے آئین کے مطابق آپ کے جو تمام عہدے دار ہیں وہ لیگلی یہاں تک ہے، اس کے بعد انلیگل ہے اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائیں۔ تو انہوں نے 1 سال مانگا کہ جی شاید کووڈ کی وجہ سے کیا ہمیں 1 سال بھی چاہیے، اس سے پہلے مانگا تو ان کو 1 سال بھی دے دیا الیکشن کمیشن نے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے دستاویزات جمع کرائے انٹرا پارٹی الیکشن کی تو وہ آتھینٹک نہیں تھی، اس میں نیشنل کاؤنسل کی جو قراردادیں ہیں وہ سائن نہیں تھیں، نشاندہی نہیں تھی، ان کے اٹیسٹڈ نہیں تھے، اور بہت ساری اس میں لیگل خامیاں تھیں جس کی وجہ سے پھر الیکشن کمیشن نے وہ مسترد کر دیا اور پھر ان کو ایک موقع دیا، ایک قسم کا آخری موقع دیا کہ اگر آپ نے اب بھی ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا تو پھر آپ کا الیکشن سمبل بھی خطرے میں آ سکتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ جو بھی آرڈر پاس ہوا نومبر میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً 20 دن دیے کہ وہ نئے الیکشنز کرائیں اور اس کے بعد 7 دن کے اندر رپورٹ جمع کرائیں۔ تو اب جب یہ اعلان ہو گیا تو کچھ کنفیوژن تھی اور متضاد بیانات آتے تھے، کوئی کہتے تھے ہمارا وقت کم ہے، کوئی کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، پھر ان کے وکلاء کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کا یہ آرڈر ہی سارا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اس کو 1 دن میں کر دیں گے، جو الیکشن ہی 1 سال میں نہیں کر سکے تو اچانک انہوں نے اعلان کر دیا ہم 1 دن میں کر دیں گے۔ تو بہرکیف ہم نے جب اس کنفیوژن کو دیکھا تو ہمارا تو صرف ایک ہی مقصد تھا اور ہے، وہ یہ کہ ایک جمہوری ادارہ بنے پارٹی اور ورکرز کے میرٹ کے ذریعے ان کو اختیار ملے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکیں۔ تو جب وہ ہمیں کنفیوژن تھی اور ہم میں سے بہت سارے لوگ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے تو پھر ہم خود ذاتی طور پہ میں بھی اور ایک وفد لے کے ہم 13 سال بعد پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں گئے۔ تو وہاں دیکھ کے وہاں ایک بلوچستان کا وفد آیا ہوا تھا، وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑے گرم جوشی سے ملے اور بلکہ انہوں نے کہا جی ہم رات سے آئے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمارے پاس بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے جو دفتر کے مرکزی دفتر کے نمائندے تھے وہ آئے اور ان سے پھر گفتگو ہوئی کہ ہمیں صرف 3 چیزیں چاہیے کیونکہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی اور پی ٹی آئی کے اپنے آئین کے مطابق یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ کوئی بھی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے جو ممبر ہے، اور فرض کیا اگر وہ ممبر نہیں ہے یا کسی وجہ سے ایلیجیبل نہیں ہے تو ظاہر ہے کاغذات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس میں وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اپیل کا موقع ملتا ہے، پھر آپ کا نام بیلٹ پیپر پہ آتا ہے، پھر الیکشن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی کینڈیڈیٹس کو، انہوں نے بڑے سچائی سے کہا کہ بابر صاحب نہ تو ہمارے پاس کاغذات نامزدگی ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس ووٹر لسٹ ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس الیکشن کے قواعد و ضوابط ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک محض کاغذی کارروائی کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو خانہ پوری کرنے کے لیے کہ ہم نے دیکھیں کہ یہ نیا انٹر پارٹی الیکشن کرایا۔ تو بڑا افسوسناک تھا یہ، تو پھر ظاہر ہے ہم خاموشی سے آ گئے واپس، لیکن ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ میڈیا میں شور اٹھا اور ساری معاملات سامنے آئے۔ اگلے دن یعنی کل صبح پھر جب یہ الیکشن کا دیکھا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پشاور کی ایک جگہ پہ چند درجن لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور وہ بس ہاتھ کھڑے کر کے نعرے لگا رہے تھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ اب مطلب نکاح کی اگر کوئی سیرمنی ہے اس میں کوئی قبول ہے قبول ہے تو سنا تھا ہم نے، پارٹی کے الیکشن میں لوگ وہ بھی چند درجن لوگ کھڑے تھے وہ کہہ رہے ہیں قبول ہے، اور بس الیکشن ہو گیا اور بس ریزلٹس اناؤنس ہو گئے اور سارے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ یعنی اگر چلیں مجھے اگر آپ کاغذات نامزدگی نہیں دینا چاہتے تھے تو باقی جو اور جو ممبرس تھے پھر اب ہزاروں لاکھوں ممبرز ہیں، وہ کاغذات نامزدگی تھے ہی نہیں، وہ کوئی ورکرز میں کوئی اس کی وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو انہوں نے محض ایک ڈھونگ رچانا تھا۔ اب ہمارے لیے یہ
صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ کیس الیکشن کمیشن میں اتنے عرصے سے چل رہا ہے تو ہم نے تو ایک بڑی سنسیئر کوشش کی تھی کہ پارٹی کے جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کا حصہ بنے، اور پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر اس سے عمران کی فرسٹ کزن ہے سید اللہ نیازی، میاں والی سے مجھے کہتے تھے کیونکہ وہ بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کاغذات نامزدگی کا بندوبست کیا جائے۔ میں نے ان کو بولا، میں کہ وہ بھی ہیں اور پیچھے فاؤنڈنگ ممبر ٹیکسلا سے ہمارے سے فاؤنڈنگ ممبر تھے، تو اور بھی جو پرانے گریزہ ممبر تھے، تو وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم حصہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کس عہدے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ عہدہ، ہم تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بننا چاہتے تھے کہ ایک پارٹی کے اندر ڈیموکریسی آئے اور ورکرز کو، تو انفارچونیٹلی وہ ورکروں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بس انہوں نے الیکشن کرا لیے اور الیکشن شو کر دیں گے ہو گئے، اور جو آپ کی شکایتیں اعتراضات ہیں بالکل درست، آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ پوری داستان سنا دی کہ پارٹی کے اندر کیسے الیکشن ہونے چاہیے تھے، ہوتے رہے تھے، اور اب کیا صورتحال ہے، کیا ماضی میں اعتراض ہوا، اب کیا اعتراض ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی اکبر ایس بابر صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ساری کہانی ہمیں سنائی، آپ کا بہت شکریہ۔ وقت بہت کم ہے جی، ہم نے بہت مختصر طور پر ان سے گفتگو کی ہے اور اندازہ لگانا چاہا ہے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں اور پارٹی کے الیکشن کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد ہم آپ کو ایک دوسری رائے بھی سنائیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے اکبر ایس بابر کی رائے سنی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال ہو کہ ان کی پرانی لڑائی ہے پارٹی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ایک اب ایسی شخصیت موجود ہے جو نہ صرف انتخابات کے بارے میں بلکہ پورے انتخابی عمل کے بارے میں گہری نظر رکھتی ہے، پاکستان کی ان چند لوگوں میں ہے، ان کا ادارہ ان چند اداروں میں کیا بلکہ ایک آدھ ادارہ ہی ہوگا، کوئی اگر میرے خیال واحد ادارہ ہے جو بہت غیر جانداری سے انتخابی عمل پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے سربراہ ہمارے دوست احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں۔ جی السلام علیکم محبوب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام میر صاحب۔ الیکشن دیکھ لیا آپ نے پی ٹی آئی کا کل، تحریک انصاف کا، کیا آپ کو مطمئن نظر نہیں آتے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ویسے تو ہماری ملک میں الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں پارٹیوں کے، لیکن یہ الیکشن کیسے نظر آیا آپ کو؟ بہت نظریں تھیں تمام دنیا کی اس پر۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بات آپ نے صحیح فرمائی ہے کہ باقی پارٹیوں کے انتخابات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ 2021 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابات ہوئے تھے، وہ بھی بلا مقابلہ پورے عہدیدار ان کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی، اور پھر جون 2023 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے الیکشن ہوئے اور وہ بھی بلا مقابلہ مرکزی عہدیداروں کا نام اناؤنس ہو گیا۔ اگرچہ ان کی جنرل کونسل یہ کرتی ہے الیکشن، تو اس کا اجلاس بلایا گیا تھا، اجلاس ہوا تھا، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی پارٹی کے داخلی انتخابات اس طرح سے کالعدم قرار دیے گئے ہوں۔ تو جب یہ کالعدم قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اب جو انہوں نے دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے کہا تھا اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ اس کو آپ روٹین کے انتخابات سمجھ کے اس طرح سے نہیں کروا سکتے تھے جیسے دوسری پارٹیاں کرتی رہی ہیں۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے ذرا جلد بازی میں کیا ہے اور الیکشن کے متعلق جو پوری ٹرانسپیرنسی ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رولز کو یہ ہے 2020 کے ان کے مطابق الیکشن کروایا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہمیں پتا ہے کہ کن رولز کے تحت یہ الیکشن ہوئے ہیں، اور دیکھیے ان کے کچھ 40 لاکھ کے قریب ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ حق رکھتے تھے ان انتخابات میں ووٹ دینے کا۔ تو 40 لاکھ لوگوں تک انتخاب کا کوئی شیڈیول بنا ہوگا، وہ شیئر کیا گیا ہوگا، وہ بھی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ 3 دن کے اندر ہی تو سارا کام ہو گیا ہے۔ تو کب وہ لوگوں کو کہتے ہیں اچھا بھائی آپ اس ڈیٹ تک نامینیشن فارم جمع کرا سکتے ہیں، اس ڈیٹ تک واپس لے سکتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن سے جن کا مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے، لیکن خود اپنی پارٹی میں جب الیکشن کرانے لگتے ہیں تو پھر انہی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو نہ
الیکشن کے شیڈیول کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ امیدوار کون تھے. جب وہ الیکٹ ہو گئے تو یہی بتا دیا گیا کہ یہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، انہیں اب آپ قبول کر لیں. تو اس کے بارے میں ایک شک ہے کہ یہ پتہ نہیں پراپر طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ہوا ہو پراپر طریقے سے، چونکہ میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو، یہ ان کو بلہ مل جائے گا جس کے لیے انہوں نے سارے پاپڑ بیلے ہیں؟ اللہ کرے ان کو مل جائے، میری خواہش ہے، دعا تو یہ ہے. لیکن یہ جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں اس کے بارے میں جیسے اکبر بابر صاحب بھی اعتراض اٹھانے والے ہیں، اگر نہ بھی وہ اٹھائیں تو خود بخود الیکشن کمیشن کے پاس 7 دن میں جب نتائج جمع کرائے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن انہیں نوٹیفائی کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ اسی طرح جانچ پڑتال کرتا ہے، اسکروٹنی کرتا ہے، جیسے انہوں نے پچھلے الیکشن کی تھی. تو اس اسکروٹنی کے نتیجے میں کیا وہ ان انتخابات کو تسلیم کر لیں گے، کچھ کا خیال ہے کر لیں گے. مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ شاید وہ سوال اٹھائیں گے. تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس پہ کوئی سوال اٹھائے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے جو جنرل انتخابات ہیں وہ جس طرح کا پروسیس چل رہا ہے پارٹیوں کے اندر پارٹیوں کے باہر انتخابی مہم چل رہی ہے، کچھ ٹھیک طرح سے ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ اگر پارٹیوں کے اندر کی یہ حالت ہے تو عام انتخابات کیسے ہوتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ بس وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ پارٹیوں کے انتخابات ہوتے ہیں یا جیسے ماضی میں ہمارے انتخابات ہوتے رہے ہیں. مطلب یہ کہ آئیڈیل تو نہیں ہوں گے، اور جسے کہتے ہیں سب کے لیے ایک یکساں ہموار زمین ہونی چاہیے، کھیل کا میدان ہونا چاہیے. میرا خیال آئیڈیل تو نہیں ہوگا. ایک آدھ پارٹی کو ہمیشہ نشانہ بنا کے میدان سے باہر رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، اور دوسری پارٹیاں اسے بڑی خوشی سے قبول بھی کر لیتی ہیں. تو اب بھی مجھے ایسے ہی ہوتے نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، کوئی بڑی تبدیلی تو ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور پارٹیاں اگر اس طرح کے انتخابات اپنے اندر کرائیں گی تو کس منہ سے اعتراض کریں گی، کس منہ سے کہیں گی؟ ایگزیکٹلی، بالکل. اب بالکل یہ کتنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل سنہری بات کہی ہے، گولڈن، کہ یہ اپنے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر سکتے تھے ایک اچھے طریقے سے. اور یہ عمران خان نے 2012-13 میں جو انتخاب کرائے تھے نا میر صاحب، اس نے بہت محنت کی تھی. وہ نچلی سطح کے انتخابات تھے، بہت اچھے تھے، ہم نے اس کو مانیٹر بھی کیا تھا. ایسے انتخابات پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت نے اتنے الیبوریٹ انداز میں، ٹرانسپیرنٹ انداز میں نہیں کرائے تھے. وہ کچھ گڑبڑ ہوئی تو ٹاپ سطح پہ جا کے جب مرکزی عہدیداروں کا الیکشن ہوا تو اس کے اوپر کچھ گڑبڑ ہوئی. لیکن میں پھر بھی عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کریڈٹ دیتا ہوں، بہت اچھے انتخابات تھے وہ. اگر ایسے انتخابات پارٹیاں کرا لیں گی تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے لیے اس معیار کو، اس سے فروتر کو انتخابات کرانے کا. لیکن اب جس طرح کی اب یہ انتخابات ہوئے ہیں، اس طرح کی اگر ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی تو پھر یہ الیکشن کمیشن کو آپ نے صحیح کہا، کس منہ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے اچھے الیکشن نہیں کروائے. ٹھیک بات ہے. اس وقت جسٹس وجیہ الدین اور پھر بعد میں تسلیم صدیقی وہ پڑ گیا، اب الیکشن کمیشن پڑ گیا ہے. تو پارٹیوں کو تو میرا خیال موقع نہیں دینا چاہیے، اپنے اندر جمہوریت پیدا کرنی چاہیے. اپنے اندر جمہوریت پیدا نہیں کریں گے تو ملک میں جمہوریت کی کیسے خواہش پیدا کر سکتے ہیں وہ؟ بالکل جی کر سکتے ہیں. اب آپ اس وقت کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، ملک کا نقشہ جو ہے، سیاست کا نقشہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جب انتخابی مہم شروع ہوگی، کیمپین، تو اس وقت کچھ چیزیں بدل جاتی ہوتی ہیں. ہم نے 2018 کے انتخابات میں بھی دیکھا تھا کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے انتخابات سے نواز شریف صاحب کی پارٹی لیڈ کر رہی تھی پبلک اوپینین پولز میں. ٹھیک ہے، آپ کے پولز بتا رہے تھے، مجھے یاد ہے 4 مہینے پہلے بھی آپ نے بریفنگ دی تھی، اس وقت بھی لیڈ کر رہی تھی. ہفتے پہلے ان کا پھر ڈپ کر گیا تھا گراف، اور پھر وہ اس وقت میاں صاحب جیل جا چکے تھے، ان کی بیٹی بھی جیل جا چکی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو عملیت پسند ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ میاں صاحب کی پارٹی تو پاور میں نہیں آ رہی تو ہم اپنا ووٹ کیوں ضائع کریں، انہوں نے پھر کہیں اور ووٹ دیا. تو یہ جب انتخابات کا وقت آتا ہے تو اس وقت لوگ بہت ریئلسٹک ہو کے سوچتے ہیں تو کیا ہوگا
اور کیا یہ مقبولیت کا جو گراف 2-3 مہینے پہلے پی ٹی آئی کا پبلک اوپینین پول میں نظر آ رہا تھا وہ برقرار رہے گا؟ یہ اب اگلے 2 مہینے کے اندر اس میں تبدیلیاں ممکن ہیں، تو اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور اللہ کرے کہ پرامن طریقے سے ہوں، کوئی بڑا امن امان کا مسئلہ نہ پیدا ہو اور یہ الیکشن ہو جائے. تو اس کے نتیجے میں پھر جو بھی جیت جائے گا اس کے مطابق پھر میرے خیال میں ذرا اسٹیبلٹی کا ایک دور شاید شروع ہو سکتا ہے. الیکشن کے بعد تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا آپ کو پیدا ہو جائے، جو جیت جائے وہ بھی نہ کچھ اور موڈ میں آئے، اور جو ہار جائے وہ مانے نہ الیکشن کا، جیسے ہمارے ہاں رواج رہا ہے. اور ایک اور بحران کی کیفیت، کیونکہ جو اب سیاسی کیفیت ہے ملک کے اندر، ماضی میں کبھی ایسی تو نہیں رہی تھی نا جی. جی درست فرما رہے ہیں آپ. یہ جو عین ممکن ہے کہ جو جیت جائے اس کی جیت کو کوئی دوسری پارٹیاں نہ تسلیم کریں، اس کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کریں، کچھ کریں. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کو پوری طرح سے سپورٹ نہ کر رہی ہوں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اب یہ 2024 کے انتخابات کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیاں جیتنے والے کے خلاف کوئی مہم چلانے میں شامل ہوں گی. تو یہ اس لیے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتی. پھر جو بھی جیت جاتا ہے پھر وہی کام چلاتا ہے، اور مخالف پارٹیاں اس پہ اعتراض بھی کرتی رہتی ہیں، اور جیتنے والا اپنی حکومت بھی چلاتا رہتا ہے. تو اگر وہ بھی ہو جائے تو وہ بھی غنیمت ہوگا، کم از کم ہماری اکانومی کے کچھ معاملات ہیں وہ حل کریں گے. لیکن یہ جو سیاستدان ہے یہ الیکٹ ہونے کے بعد پاپولر فیصلے کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ملک کے لیے لانگ ٹرم نقصان دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے پرائیویٹائزیشن نہ کرنا، اس طرح کی باتیں. تو وہ اب ان کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، اور وہ وہی فیصلے کریں جو ملک کے لیے لانگ ٹرم اچھے ہوں. جو 5 سال کی حکومت ہوگی، 2-3 سال تو غیر مقبول فیصلے کر سکتے ہیں، آخری 1-2 سال میں پھر کر لیں مقبول فیصلے بھی. ٹھیک بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سچویشن کا، خاص طور پر تحریک انصاف کے ریفرنس کے ساتھ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر جو ملک کی سیاسی فضا ہے، اور سیاسی فضا کے نتیجے پر جو ہمارے جنرل انتخابات ہونے والے ہیں، اور اس انتخابات کے نتیجے پر ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کا نقشہ کھینچا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ابھی آپ نے سنا تحریک انصاف کے انتخابات کے بارے میں 2 افراد کی رائے، بڑے جید افراد کی رائے. پہلے اکبر ایس بابر کی جو کہ ان کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اور پھر احمد بلال محبوب کی جو بلا شبہ الیکشن کے بارے میں بڑی غیر جانبدار انداز میں ایک نظر رکھتے ہیں. اب ہمارے ساتھ 2 تجزیہ نگار موجود ہیں جن کے صرف اس بارے میں نہیں بلکہ ملک کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، ان پورے حالات میں وہ کیا دیکھتے ہیں. بلے کا نشان تو شاید مل جائے، شاید نہ ملے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح الیکشن ہو گئے اور خوش اسلوبی سے ہو گئے تو ملک کے کیا حالات بدل رہے ہیں، یا کچھ بہتری آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی. آغا مسعود حسین صاحب ہمارے کراچی میں موجود ہیں، بڑے سینئر صحافی. ان سے میں کراچی کے بارے میں خاص طور پر جاننا چاہتا ہوں. پیپلز پارٹی بڑی وہاں گونج رہی ہے، اور مقامی طور پر بڑا اتحاد پیدا ہو رہا ہے MKM کا ساتھ، مسلم لیگ کا. انٹیریئر میں بھی شاید کچھ ہو رہا ہے. تو مرکز بنا ہوا ہے ایک طرف اتحادی سیاست کا. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ پروفیسر نعیم مسعود صاحب موجود ہیں جی. ان سے بھی تجزیہ لوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال ہے. پروفیسر پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں جی. میں کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو جی؟ ابھی PTI کے الیکشن ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں پارٹیاں خود اگر فیئر الیکشن نہیں کرا سکتی تو ملک کے الیکشن پہ کیا اعتراض کریں گی. تو لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے بھی ہو جائیں گے سب مان لیں گے اور ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا، بہتر طور پہ آگے جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے جی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں، کم و بیش میر صاحب ہسٹری کچھ ایسی ہی ہے، کیونکہ ہماری میجورٹی جو پارٹیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان میں ایک خاندان ہے یا ایک فرد ہے، ان کی قربانیاں بھی ہیں، ان کے بغیر ان کی قبولیت اور مقبولیت بھی ان خاندانوں کی ہے، ان شخصیات کی ہے. لہٰذا اس کو آپ جیسے بھی کرتے الیکشن اسی طرح ہی ہونے تھے. جس کو بے نظیر کہہ دیا کرتی تھی، جس کو میاں صاحب کہہ دیا کرتے تھے، اور اب جس کو عمران خان کہہ دیا کرے، یا یہ آپ کو پتہ ہی ہے اسی طرح ہوگا.
اب جہاں تک الیکشن ہونے کا تعلق ہے، آج سے پہلے یعنی کل پرسوں 30 نومبر کو جو حلقہ بندیوں کا فائنل ہو گیا، اس سے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں کہ مجھے الیکشن کی آمد نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ذرا تھوڑا مشکل لگتا تھا، گو ابھی بہت مراحل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے چاند نظر آ گیا انتخابات، جانے کیا گزرے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ یہ تو ہے۔ اب اس الیکشن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قوم کو واقعتاً آگے بڑھنا چاہیے، اس بحث سے اب نکلنا چاہیے، کون لاڈلا ہے کون نہیں لاڈلا۔ یہ جو قوم اس میں پھنس گئی ہے نا، اب وہ موقع نہیں ہے، یہ موقع ہے، میں کہا کرتا ہوں، میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کا، یہ موقع ہے مفاہمت کا۔ اگر ہماری سیاسی پارٹیاں اپنے اعمال کو ریکنسیڈر نہیں کریں گی، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ایک بات کر لوں ہلکی سی، اچھی جو اقوام ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پارٹیاں جب غلطیاں ہو جائیں ری ارینج کیا کرتی ہیں، ری مینج کیا کرتی ہیں اور ریکنسیڈر بھی کیا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ریکنسیڈریشن کا جو اب دور چل رہا ہے، اب آپ اگر مجھ سے کھلے لفظوں میں پوچھیں گے تو میں کہوں گا 2017 میں بڑی زیادتی ہوئی تھی میاں محمد نواز شریف سے، اور اس زیادتی کو اگر ریکنسیڈر کیا گیا ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتی ہیں انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جی آئندہ ہم ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کہ کسی کو پکڑ کے پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا جائے گا یا پارلیمنٹ کو اعلیٰ عرفہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اس پہ کام کرنا چاہیے، الیکشن ہے اسے لڑنا چاہیے۔ اب جہاں تک ہے ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح کا میر صاحب مجھے الیکشن کمیشن نظر آیا اور جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، اس میں قانون کے مطابق وہ چیزیں انشاءاللہ تعالی مجھے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، الیکشن تو لڑا تھا میاں نواز شریف نے بھی باہر بیٹھ کے، آپ کو 2002 کا الیکشن یاد ہے، بی بی کو بھی باہر بٹھایا تھا 2002 کا الیکشن۔ تو ان پارٹیوں کو یہ تجربہ ہے کہ کبھی کبھی نام بدل کے پاکستان پیپلز پارٹی کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی رکھا جاتا ہے، کبھی مسلم لیگ سے مسلم لیگ نواز بھی رکھا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کبھی یہ جو بلے کا معاملہ ہے، دوسرا معاملہ ہے کہ آپ تلوار والے تیر پہ نہیں آئے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں قوموں کے آگے بڑھنے کی، اور قوموں کی جو ڈیموکریسی کی جو عشق ہے نا، اگر کسی کو عشق ہے تو عشق میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جا سکتی، اور میرے نزدیک تو ڈیموکریسی ہو، سیاست ہو، یہ خدمت ہے اور یہ عشق ہے، اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور کسی کو میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف۔ آغا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت عشق کی بات ہو رہی ہے، اور عشق کے تو آپ بڑے مداح ہیں، مجھے پتا ہے، بڑے عاشق مزاج ہیں، تو ڈیموکریسی سے جو آپ کا عشق بڑا پکا ہے، اس وقت کیا نظر آتا ہے کہ پاکستان میں کیا حالات ہونے والے ہیں؟ یعنی شکوک و شبہات اب ہمیں چھوڑ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، وے فارورڈ کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیے تو بہت بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ سدھارتھ میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ آگے بڑھیں، لیکن یہ ہے کہ جن کی خواہش آگے بڑھانے کی ہے، اب اگر ان میں وہ تبدیلی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی معاشرہ تقسیم ہوا ہے اور وہ تقسیم اب بھی ہو رہا ہے، اس میں یہ سمجھنا کے ساتھ کہ یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ کسی ایک فرد کو جناب آپ اقتدار میں بیٹھا دیں اور کہیں کہ صاحب آپ کے ساتھ جو ماضی میں زیادتی ہوئی ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں ہوتی۔ جو دنیا بھر میں آپ دیکھیں، جواہر لال نہرو 14 سال جیل میں رہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں جیل میں رہے، بے نظیر جیل میں رہیں، اندرا گاندھی جیل میں رہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی میں نے نہیں دیکھا کہ تو اب اس وقت بھی جیل میں ہے کوئی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے خیال میں کہیے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جیسے شاہ محمد قریشی جیل میں ہیں، ان کے بہت سے لوگ جیل میں ہیں، خواتین جیل میں۔ لیکن یہ میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر انتخابات میں مطلب یہ کہ کسی کی پسند ناپسند پر انتخابات ہوئے تو نہ تو یہ ملک آگے کی طرف جائے گا، بلکہ مزید مطلب یہ کہ جو انسٹیبلٹی ہے وہ پھیلے گی، اور یہ انسٹیبلٹی جو ہے پاکستان کی معیشت کے گروتھ میں بہت خطرناک ثابت ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آخر چاہتے کیا ہیں، ہماری منزل کیا ہے، اور کیا ہم کسی ایک فرد کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ میں نے تو کئی کالم دیکھے، آپ کے بھی کالم میں دیکھیں کہ بھائی کوئی ایک فرد ملک کے موجودہ حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس کا نام لینا چاہتا، اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اجتماعی
मफाहमत की जरूरत है, मिल बैठ की जरूरत है। वी शुड सिट ऑन वन टेबल। सियासी जमातों को मफाहमत करनी चाहिए, आपस में मिल बैठना चाहिए, और अदारों को भी मेरा ख्याल में ऑन बोर्ड होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये काम, देखिए मैं फिर भी आपसे कर रहा हूँ कि अगर हमने एक टेबल पे नहीं बैठे, और ये काम मेरा ख्याल है कि इदारों को कराना चाहिए। इदारों के पास तालीम भी है, फहम भी है, ताकत भी है, और वो ये करा सकते हैं। तो अगर ये इस किस्म की मफाहमत हो जाती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आवाम के लिए और खुद जमहूरियत के लिए भी मेरा ख्याल है ये फायदेमंद साबित होगा। ठीक बात। प्रोफेसर, आप क्या समझते हैं, मफाहमत हो सकती है? कोई ऐसी बात, डायलॉग हो सकते हैं? देखिए, डायलॉग अगर कोई नहीं करता या नहीं हो सकते तो फिर आप डेमोक्रेसी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। देखिए, मकालमे के बगैर कोई सियासत, कोई जमहूरियत आगे नहीं चल सकती, कोई जेल में हो या ना हो। आगा साहब मेरी बात को थोड़ा मुख्तलिफ समझे। मैं तो हर एक के लिए एक सा मामला चाहता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि कहीं भी गलतियां हुई हैं आगे जाया जाए। अब भी अगर मफाहमत नहीं होगी, भले वो इमरान खान हो, भले वो आसिफ अली जरदारी या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अगर मफाहमत नहीं होगी, जिस तरह आगा साहब ने फरमाया कि ये फर्द वाहिद मुल्क को ठीक नहीं कर सकता, ये प्राइमरली मुफाहमत करनी है सियासी पार्टियों को, और उसके साथ जो सेकेंडरी है वो करनी है उनको, जिसको हम स्टैब्लिशमेंट या अदारे कहते हैं। खुली सी बात है। तो इन सबको मुल्क के लिए बैठना है, किसी को अपनी जात के लिए नहीं बैठना। और जब मुल्क के लिए बैठेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए दरीचे खुले हुए हैं कामयाबी के। और मैं तो उन होपफुल लोगों में हूं। मैं कहता हूं कि यूरोप और अमेरिका में 400 साल लगे थे डेमोक्रेसी में, और हमारे ऊपर बहुत सारी कदगन भी आई, हमने जंगें भी लड़ी, फिर भी हम सक्सेसफुल है, जोहरी तवानाई है। तो इसलिए होपफुल तो रहना चाहिए, और सबको मौका मिलना चाहिए, और सबको सजा भी मिलनी चाहिए जो आईनी तौर पे गलत काम करता है। लोगों ने आईनी तौर पे गलत काम किए हैं तो जेल में बैठे हैं, कोई ऐसे नहीं बैठा। थोड़े किए होंगे, बहुत किए होंगे, कोई जायज हो गई होगी, कोई नाजायज होगी होगी, कहीं माफी तलाफी भी हुई है। तो इसलिए हमें अगर साथ नहीं बैठना तो हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए। सियासत तो इसी चीज का। जी आगा साहब, क्या कहेंगे आप? ये बात भी तो लोग कह रहे हैं जी कि 9 मई के पर तो कोई हाथ ही नहीं डाला गया, ये कहकर कि वो इतना मकबूल है कि उसके खिलाफ गोया कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये भी तो कहा जाता रहा। तो इवन प्लेइंग फील्ड जो कहते हैं वो इंसाफ सबके लिए, कोई लाडरा ना हो, ये किस्सा है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, और मेरे भाई ने भी जो बात बाद में की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, सवाल ये उठता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो, मैंने सिर्फ क्या के जो इदारे हैं उनके पास फहम भी है, ताकत भी है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हमें मुल्क को आगे ले जाना है और मुल्क में तरक्की करनी है, आवाम की बेरोजगारी को दूर करना है, इकोनॉमिक जिस तरीके से कारखाने बंद हो रहे हैं उनको रीस्टार्ट करना है, डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को लेकर आना है, ये बड़े अहम मसाइल हैं। और ये मसाइल मैं आपकी खिदमत में बहुत मौजूदाना कर रहा हूँ कि एक फर्द वाहिद नहीं कर सकता, वो हमें मिल जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर हम मुसलसल इस सिलसिले में जोर दें कि मफाहमत तो यकीनी तौर पर यह है कि इसका कोई असर होता है, और इसका इंशाल्लाह असर होगा, क्योंकि हम सब मतलब ये कि पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं। आपको मालूम है कि दिसंबर का महीना आता है तो हमारे ख्यालात कहाँ से कहाँ बर्बाद कर जाते हैं और कितना गम हमको होता है। तो हम यही अर्ज करते हैं कि पाकिस्तान है जो हम है। अगर हमने मफाहमत कर दी, दोस्ती कर दी, माजी को भुला दिया और यह कि एक दूसरे से गले मिलिए, मैं समझता हूँ कि यकीन के तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी गुंजाइश है कि हम आगे जा सकते हैं, बहुत हमारे पास गुंजाइश है। और ये कहना कि हम एक फर्द वाहिद जो है वो कर लेगा, मैं समझता हूँ ये एक नेगेटिव सोच है। एक पॉजिटिव सोच यही है कि हम मिलने के बाद ये कि किसी एक फर्द पर बात करने के ये इस वक्त को हम कह रहे हैं वो जाके मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मिले, बात करें, बात करने के बाद ऊपर टेबल पर आए। मैं ये समझता हूँ कि चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे खान साहब हो, चाहे कोई और हो, यकीनी तौर पर चाहे जरदारी साहब हो, ये लोग तो बिल्कुल तैयार होंगे जहाँ तक मुल्क के मफाद का ताल्लुक है। क्योंकि जाहिर है कि मुल्क का मफाद जो है वो अजीज है, और मुल्क के मफाद में ही पाकिस्तान की तरफ से बराह मुल्क है। नीज ये है कि जो भी मतलब आवाम के जो हालात हैं, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में 9.5 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत के इलाज के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी तादाद 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये सारे मसाइल समाजी मसाइल हैं। अगर समाज मजबूत है तो सियासत मजबूत है, और अगर समाज कमजोर है तो सियासत कमजोर है। तो ये चीजें हमें बिल्कुल समझनी चाहिए। और मैं कोई आदमी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मकान हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जितने भी सियासी रहनुमा इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी उनके ख्याल से आ गया हूँ, आप भी उनके ख्याल से इन लोगों के साथ हमने सफर नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ
ان کے دلوں میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہے. They can play very important role. ٹھیک بات فرحان صاحب، یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر سب مل جائیں اور ایک طرح کا کنسنسس ہو جائے تو یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور ہم آگے بڑھ سکیں گے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں آپ شاید یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری کی طرف دیکھنا چاہیے. جو قومیں میر صاحب ہسٹری کی طرف نہیں دیکھتی نا پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم نے دیکھا ہسٹری میں جب بھی ان میں جنگ و جدل ہوئی نا جی سیاستدانوں میں، تو پھر کون آیا؟ ایک دفعہ نہیں آیا، 2 دفعہ نہیں آیا، 3 دفعہ اور 4 دفعہ آئے ہیں. پھر دیکھیں جہاں پر نہیں مل کے بیٹھے سیاستدان تو ملک بھی 2 لخت ہوا. اب اور ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ دیکھیں مجھے اس میں کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تجزیہ جو یہ قوم کی امانت ہوتا ہے نیوٹرل. پہلے تو عمران خان کی جتنی دیر حکومت رہی ہے اس نے یہ جو مل بیٹھنا ہے وہ کسی پہ اپنی شست سیدھی کرتے رہے، کسی کے اے سی بند کرتے رہے. وہ ہم نے وقت بڑا ضائع کیا. اگر عمران خان محترم وہ وقت ضائع نہ کرتے تو الیکشن ان کی جو نگران سرکار ہے وہ کروا رہی ہوتی. وہ تسلی دیتے، تشفی دیتے بطور پارلیمانی لیڈر، بطور ملک کے وزیر اعظم. جب انہوں نے قدغن لگا لی اپنے اور عوام کے درمیان، اپنے تو اور دوسرے لیڈرشپ کے درمیان تو دیوار بنا لی، لیکن اپنی نرگسیت کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. نرگسیت بھٹو کی ہو، نرگسیت عمران خان کی ہو، نعیم مسعود کی ہو یا اعجاز میر کی ہو، وہ لیڈری نہیں ہوتی سر. وہ نرگسیت قوم کے لیے نہیں ہوتی، یہ شخصی چیز ہے. ہمارا نقصان ہوا ہے. تو جب کبھی میاں محمد نواز شریف سے غلطی ہوئی ہے تو دیکھیں میاں نواز شریف اور زرداری نے کبھی ثابت کیا تھا. آج تک آپ اس کے ثمر سمیٹ رہے ہیں. جو میثاق جمہوریت ہوا، بھلے ہی حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن 5 سال پورے ہوئے ہیں، کسی آمر کی جرت نہیں ہوئی ادھر آنے کی. تو ایک بندے نہیں آنا ہے نا جی اب مفاہمت کی ٹیبل پہ، وہ جیل سے آ جائے، فون پہ آ جائے. ٹھیک بات آپ سمجھ آ گئی. آپ کا مطلب کہنے کا یہ کہ اگر ساری جماعتیں یعنی پی ٹی آئی سمیت ہی اگر سب کوئی کنسنسس کر لیں تو ہی صورتحال آگے بڑھ سکتی، بہتر ہو سکتی ہے. ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد میں آغا مسعود صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ بات تو درست ہے. وہ اس وقت یہ تو ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے تو اچھا ہے. میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس وقت کیا نقشہ بن رہا ہے. آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر گفتگو کریں اور دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. ایک وقفہ جی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں آغا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک کو جاتا ہوا کس طرف دیکھ رہے ہیں. یعنی خواہش تو ہماری یہی ہے کہ سب مل بیٹھ کے کوئی علاج ڈھونڈیں اور کوئی کنسنسس کریں. لیکن آغا صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم سچ مچ کسی اچھی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ سیاستدان کچھ راستہ ڈھونڈ لیں گے اور آگے بڑھنے کا راستہ نکل آئے گا؟ دیکھیے میر صاحب، میں نے بتایا کہ میں آپ کی طریقے سے بھی ایک بڑا کمزور صحافی ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ the ball is in the court of establishment. یہ گیند جو ہے اسٹیبلشمنٹ کورٹ میں ہے. ان کی کیا سوچ ہے، کس طریقے سے آگے بڑھیں گے. لیکن میری اپنی جو سوچ ہے اس لحاظ سے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے سکون ہو، اس کے اندر ایک مفاد نظر آئے اور ملک آگے کی طرف بڑھے. تو یہ لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے. مجھے اس وقت کوئی عملی مظاہرہ نظر نہیں آ رہا. اب بلاول بھٹو نے پھر جو کوئٹہ میں گفتگو کی ہے، جس طریقے سے تقریر کی ہے، بیچ میں تو ان کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ پھر وہی مطلب یہ کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ایسا مطلب کہ تلخی پیدا کی جا رہی ہے کہ جو مفاد کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی اچھی مفاہمت نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں پھر بڑی وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس لیے بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر وہی مایوسی ہے، وہی مہنگائی ہے، اسی طریقے سے بے روزگاری پھیل رہی ہے. لوگ پاسپورٹ کے لیے لائن کراچی میں کم از کم میں دیکھ رہا ہوں کہ لائن پر لائن لگی ہوئی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. دس از اے ویری پریکیریس سچویشن، ویری بیڈ سچویشن. ٹھیک بات ہے. آپ کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی کوئی اتنا پریشر محسوس نہیں کر رہی کہ وہ ایک ہو جائیں. وہ اپنی سیاست کرنا چاہتی ہیں، اس کے زور سے عوام کے ووٹ جیتنا چاہتی ہیں کیونکہ عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں. جی فیض صاحب. دیکھیں میر صاحب، جو آغا صاحب نے بات کی جو آپ فرما رہے ہیں، نہیں، میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف بڑے میچور سیاستدان ہیں. یہ اپنی طرف سے ضرور ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ الیکشن کوئی بھی جیتے.
भले ही इलेक्शन में किसी की बारी अक्सरियत हो ना हो, मिक्स हुकूमत बनती है, मखलूत बनती है, जो भी बने, ये अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ या कोई भी इलेक्शन का माहौल बनाते हैं तो वो बनता रहे, भले ही बनता रहे। इलेक्शन का माहौल तो फिर ऐसा होता है ना जी, इकोसिस्टम तो इलेक्शन का डिफरेंट होता है। लेकिन मैं फिर अपनी उसी बात पे हूं, अगर पीटीआई इन सब के साथ चीजों को बैठ के रिकंसीडर करती है तो शायद पीटीआई का सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि पीटीआई ब्लंडर बहुत बड़े बड़े कर चुकी है। तो पीटीआई भी हमारे मुल्क की कोई बाहर से आई पार्टी तो नहीं है, लिहाजा मैं इस मेच्योरिटी देखें, मैं गलतियां भी देख चुका हूं सियासतदानों की, मैं मेच्योरिटी भी देख चुका हूं। भले ही अब यहां कोई नवाबजादा नसरुल्लाह खान नहीं है, लेकिन मैं आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से इस मेच्योरिटी की उम्मीद रखता हूं। और जहां तक लाइनें लगने की बात है, गुर्बत की बात है, ये पहले भी था, हर इलेक्शन में हम सुनते आए हैं, पासपोर्ट बनवाने का ज़ौक हर एक का है। जो महंगाई का कंट्रोल है, अब ये तो अगली हुकूमत के आने के बाद ही होगा। अब जो बड़े बनते हैं कि वो उनके साथ ज्यादती हो रही है महंगाई में, उनकी भी बहुत सारी वजह है। ठीक बात जी। जी मैं आप दोबारा आता हूं। आगा साहब, आप बॉटम लाइन क्या कहेंगे? बहुत मुख्तसर वक्त है जिसे कहते हैं लास्ट, कोई अपनी लाइन क्या 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 कहेंगे आप? देखिए, मैं आज कर रहा हूँ कि आसिफदारी के सिलसिले में अभी परसों जो एक टीवी पे चैनल पे जो प्रोग्राम चला था, एक डैमेजिंग प्रोग्राम कि भाई इसने बड़ा लूटा है कराची में, बिलावल भुट्टो के करीब जो मतलब घर हैं, बंगले हैं, सब उसने वो कर लिए। देखिए 5-15 साल आसिफदारी ने इस मुल्क को लूटा है, सिंध को, और कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई सिंध का। आप अंदरून सिंध जाके देखिए, लोग भीख मांग रहे हैं। ये कोई मफहमत वगैरह नहीं है, ना ये कोई मैच्योर पॉलिटिशियन है। दे वांट मनी। ठीक है, आपकी बात आ गई। आप कहते हैं कि अगर इमरान चाहे, उसकी जिद की वजह से पहले उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हुए, सियासत के लिए पैदा हुई, जमहूरियत के लिए, अगर वो चाहे तो दूसरे लोग उसके तावन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयार हैं जी, और उनमें ऐसी मेच्योरिटी है। मैं जाते जाते ये भी कहूँगा आगा साहब को, मैं तो हर साल सिंध जाता हूँ, पजाम में बैठ के ये अंदरूने सिंध दौरा करके देखे, थर से लाड़काना या कहीं भी, वहाँ भी बहुत बेहतर काम हुए हैं। यहाँ पंजाब में भी हुए हैं, मेडिकल में और हेल्थ और यूनिवर्सिटियों में तो सिंध बहुत आगे है केपी से, और मैं कहूँगा कि हेल्थ में तो पंजाब से भी आगे है। लूटा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लूटा इतना नहीं जाता कि मुल्क गरीब हो जाए और पासपोर्टों की लाइनें लग जाएं। हमें कहना पड़ेगा कि जमहूरियत के लिए सबको रिकन्सिडर किया जाए। अगर हम सबको ये मेच्योर कहेंगे तो फिर मुल्क कौन चलाएगा? जर्नैलों से मेरे सियासतदान बहरहाल ज़्यादा मेच्योर हैं। मेरा ख्याल में यही बात आती है कि अगर सियासी जमातें, तीनों कम से कम बड़ी जमातें जो हैं, एक कंसेंसस पैदा कर दें, इंतखाबात की तरफ जाएं और एक ऐसे इंतखाबात की तरफ जाएं जिनके नताइज वो तस्लीम कर लें, तो मेरे ख्याल में यही मुल्क के लिए बेहतर होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।